بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا کرنے کے بعد ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ دعا ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی یا نہیں ہے۔ اس کے اصول ہے، کچھ اس کے آداب بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے حق میں بری ہو، تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تو لہٰذا تم کسی چیز کے بارے میں برا ہے تو اسے تم برا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں کوئی چیز اگر بہتر ہے تو خدا جانتا ہے۔ تو تم جب دعا کرتے ہو تو وہ دعا کرتے وقت وہ بری چیز ہے تمہاری نظر میں، لیکن خدا پروردگار عالم کی نظر میں وہ بہتر اور اچھی چیز ہے، لیکن وہ بہتر اور اچھی چیز تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا جب تم دعا کرتے ہیں تو اس وقت وہ چیز کا تم سوال کرتے ہو، تو وہ چیز کا سوال تمہاری نظر میں اگر برا ہے لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بہتر ہے، تو اللہ رب العزت بہتر چیز کو عطا کرنے والا ہے۔ تو لہذا دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا سے مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے اور آفات اور بلیات بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پر موقوف ہے دعا قبول کرنا یا نہ کرنا، لیکن کسی حال میں بھی ہم اسی کے دربار پہ حاضر ہونا ہے۔ اگر ہماری دعائیں اگر قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی، اگر نہ قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں یہ قبول کرے یہ اس کی مرضی، اگر قبول نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ موسیٰ تم فلاں شخص کو جا کر کہو کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس سے کہا کہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے، تو مارے خوشی کے وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا، وجد کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے سال سے، اتنے وقت سے، اتنے دنوں سے تو عبادت کرتا ہے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ تو وہ شخص کا یہ جملے بڑے قابل غور ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میری عبادت قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم خدا پروردگار عالم نے مجھ جیسے گناہگار کو تو کم سے کم یاد کیا ہے، اس خدا نے ہمیں تو یاد کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو دعا کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہمارے اندر کتنے گناہ وغیرہ جو بھرے ہیں، ان گناہوں کو دور کریں، اور ان کے گناہوں کو دور کرنے کی وجہ سے بھی انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا اور پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو ہم یہ جانتے نہیں کہ دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو پھر حرام کی چیزوں کو استعمال کرتے ہو، حرام کا کھانا کھاتے ہو، حرام کی پینا وغیرہ استعمال کرتے ہو، تو لباس بھی جب پہنتے ہو تو حرام کا لباس پہنتے ہیں، اس کی غذا بھی جب کھاتے ہو تو حرام کی غذا بھی کھاتے ہیں، تو ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایک ابراہیم بن نصر کرمانی نے بیان کرتے ہیں کہ دعا ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی۔ 10 وجوہات بھی ہیں کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو پھر دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ پھر رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جنت کو پسند کرتے ہیں لیکن اس کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، تو پھر دعا کہاں
قبول ہوگی۔ اللہ جہنم کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے راستے پر چلنا نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ نہیں چھوڑتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ابلیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے وسوسوں کے ذریعے سے اس کے موافقت میں اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم کو یہ سب عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ پھر ہم کو چاہیے کہ موت کو یاد کریں، دفن کرتے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے، پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اپنے بھائیوں کے عیوب کو، عیبوں کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیب کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنے عیبوں کو غور کریں، پھر ہماری دعا واقعی ضرور قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اپنا محاسبہ کرے، اپنے عیبوں کو تلاش کرے، دوسروں کو عیبوں کو دیکھنے سے پہلے اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ تو لہذا جب ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول جلدی سے جلد قبول ہوگی۔ تو پھر مال جمع کرتے ہو لیکن حساب کے دن کو یاد نہیں کرتے ہو، آخرت کا دن ہے، یہ مال کہاں خرچ کیا، کدھر جگہ پر دیا، یہ بھی تو حساب کتاب ہوگا۔ تو پھر ہم دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ مال کو ہم نے دیا ہے، اچھی جگہ خرچ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اکبر، اچھی جگہ راہ للہیت میں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہوگی۔ خبر کھوتے ہیں پھر بھی عالی شان مکان بناتے ہیں، لیکن عالی شان مکان بنانا کوئی غلط نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن عالی شان مکان بنانے کے باوجود بھی ہم خبروں کو یاد کر کے اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، پھر وہاں جانے کا ہے ہم کو، اس راستے پر ان جیسا عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو دعا قبول ہونے کے لیے خبروں کو بھی یاد کرے، وہاں کے منظر کو بھی یاد کرے۔ اگر عالی شان مکان میں بھی اگر ہے تو وہاں پر بھی رہ کر بھی ان خبروں کو یاد کرتے رہیں اور اس راستے پر جانا ہے، اس راستے کے اعمال کو بھی اختیار کرے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر دعا کرتے ہیں جو تم مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی ہے، اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے، وہ آخرت میں تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تم دعا کرتے ہو جو تم مانگتے ہو لیکن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت تم کو عطا فرمائے گا، لیکن دعا کرتے رہو، اس کے حکم پر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے گا۔ بہتر جاننے والا ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہی بخوبی جانتا ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، ہمارے لیے کیا نقصان دہ ہے، وہی بہتر ہے، وہی بہتر جاننے والا ہے۔ خدا پروردگار عالم ہم سب کو دعا کرنے کے آداب، اس کے شرائط اور اس کے بتائے